اور جسم رکھتا ہوا انسان بغیر جسم کے کہلانے لگتا ہے کہ مرنے سے پہلے مر گیا، نجات پالی اپنے ہی آپ سے۔ اور پھر جسم و دل دونوں ہوں ان سے کیا ضرر، دل میں ہو اگر روحانیت کا کچھ اثر، روح کی اس وقت میں ہوگی خبر، کچھ کا کچھ بن جائے گا فوراً بشر۔ فقر کی تعلیم ہے روحانیت، احدیت ہے اور یہی وحدانیت، توڑ دے جسمانیت کے بند کو، مان جا فقراء کے کامل بند کو، روح میں آ جا کہ روحانی بنے، مختلف ہے روح جسم و عقل سے، دے دیا ان حالتوں کا سب پتہ، اب سنبھل کر رہ سنبھلنے کی ہے جا۔ اچانک ایک دفعہ آئینے کے سامنے سے گزر ہوا۔ یوں تو آئینہ انسان روز ہی دیکھتا ہے، مگر وہ آئینہ جس میں انسان کا اپنا آپ دکھے، وہ کیفیت کبھی کبھار ہی نصیب ہوتی ہے۔ ایک دیکھنا وہ ہے جسے ہر انسان، ہر جاندار، ہر چرند پرند، ہر حیوان دیکھتا ہے، اپنے سے باہر، جسے ظاہری آنکھ کہا جاتا ہے۔ اور ایک دیکھنا باطنی ہے جو اپنے اندر دیکھی جاتی ہے، جو اپنا آپ اپنے اندر دکھاتی ہے، حقیقت دکھاتی ہے، جسے بصیرت کی آنکھ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے زمانے کی ناکامی، بس تم میں سے کوئی یہ نہ کہے ہائے زمانے کی ناکامی، کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں، میں اس رات اور دن کو بدلتا ہوں، اور جب میں چاہوں گا ان دونوں کو بند کر دوں گا۔ تو آئینے کے سامنے سے گزر ہوا تو اپنا آپ دکھا اور گفتگو شروع ہوئی۔ آج کافی عرصے کے بعد تم سے ملاقات ہوئی، اے دوست، اے میری روح، تم کہاں ہو؟ مجھے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ میں تو تم میں ہی ہوں، اے میرے نفس، اے جسم کا لبادہ اوڑھے ہوئے وجود، میں تو تم میں ہی ہوں۔ تم نے میری جانب سے آنکھیں موند رکھی تھیں، میں تو تمہیں دیکھ رہی تھی، تم ہی مجھے دیکھنے کے باوجود انجان بنے ہوئے تھے۔ تو پوچھو آج کیسے یاد کیا؟ کیا سوال ہیں تمہارے؟ مجھے اس بات کا یقین کیسے ہو کہ میری نجات ہوگی؟ تم کیا سوچتے ہو اے نفس کہ نجات اس جہان میں ہوگی؟ جس نے یہاں اسی دنیا میں نجات پالی اسی کی نجات ہوگی، کہ آدمی مر کر اپنی موت دیکھتا ہے، آدمی اپنی زندگی میں مر کر ہی اسے دیکھ لیتا ہے، تب پکا یقین آ جاتا ہے۔ جس نے یہاں مرنے سے پہلے مر کر نجات پالی، وہی نجات کو اسی حالت میں وہاں پاتا ہے، کہ انسان جس بھی حالت میں مرے گا اسے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ یوں تو سب ہی جانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، اس کا یقین سب کو ہے، لیکن عملاً سب دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن اصل میں اپنی موت کے خیال کو دل میں جگہ نہیں دیتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بھولے ہوئے لوگوں نے خواہ معدوم ہونے کی کیفیت کو مان رکھا ہے، جبکہ وہ ایسی نہیں ہے جیسی وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ موت صرف حالت کی تبدیلی کا نام ہے۔ اصل میں مرنا جینا ویسا ہی ہے
جیسا جاگنا، سونا اور گہری نیند میں چلے جانا۔ مگر وہ کس طرح؟ میں سمجھی نہیں۔ دوڑنے سے آہستہ آہستہ چلنے میں، آہستہ آہستہ چلنے سے سستانے میں، سستانے سے بیٹھنے میں، بیٹھنے سے لیٹنے میں، لیٹنے سے سو جانے میں، سو جانے سے گہری نیند میں چلے جانے سے، اور گہری نیند کے مرحلے سے گزر کر مر جانے میں نسبتاً زیادہ آسانی ہے، سکھ ہے۔ یہی وہ حالت ہے۔ تجربہ کر دیکھو کہ تمہیں ساری باتوں کا تجربہ ہے۔ اگر نہیں ہے تو مرنے کا نہیں۔ ہاں، گھبراہٹ میں اکثر آدمی کہتے اور سنتے ہیں کہ موت آ جاتی تو اچھا تھا، لیکن اصل میں یہ کہنا ہی کہنا ہے۔ موت کو کون چاہتا ہے؟ جان لو کہ یہی کیفیت نجات کی ہے۔ نجات کس خواہشات سے کہ نجات میں موت سے زیادہ آرام ہے۔ گہری نیند تمہیں بہت پیاری ہے۔ اے نفس، اے جان، ذرا سوچو تم کتنا سکون میں ہوتے ہو جب تک کوئی جھنجھوڑ کر جگا نہ دے۔ لیکن اپنی اس حقیقت کو سمجھنے والے کم ہی ہیں، کیونکہ بھولے ہوئے لوگ، پھٹکے ہوئے لوگ خواب کی بیداری کو حقیقت کا نظارہ سمجھ کر اسی میں مشغول ہیں، اور جو لوگ اس شغل سے دور ہیں وہ باطنی بصیرت سے، یقین کی پختگی سے حقیقت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ بس یاد رکھنا کہ جب تک خود دل کو پختہ یقین نہ ہو جائے، اوروں کا کہنا سننا سب بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ میں اس بات کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہتی ہوں، تو سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو چیز جیسے پیدا ہوئی ہے وہ اس کے برعکس کام کر کے ناپید ہو جائے گی۔ جو آدمی اپنے وطن سے پردیس میں آیا، انجان جگہ پر آیا، وہ وہاں کے طور طریقے اگر اپنا لے تو اپنے وطن کے طریقے بھول جاتا ہے۔ تو جو شخص وطن سے پردیس پہنچا وہ الٹی چال چل کر ہی اپنے وطن میں خیریت سے پہنچ سکتا ہے، کہ رہے وہیں مگر وہاں کے طور طریقوں کو اپنا نہ سمجھے۔ غور سے سنو کہ ابتدا میں ذات سے صفات کی دھار پیدا ہوئی جو عقل اور انانیت ہے۔ صفات کے اندر خواہشات، غلبات، محسوسات اور تخیلات کی جڑ رہتی ہے، اور انسان اس کے دام میں پھنس کر خود ساختہ عمل کے قید و بند میں آ جاتا ہے۔ اس سے نجات کی راہ یہ ہے کہ الٹی راہ پر چلیں، یعنی اپنے نفس کی خواہشات کے مخالف چلیں، تو وطن واپسی خیر و عافیت سے ہوگی کہ تم بھولے ہوئے لوگوں میں پھر شمار نہ ہوگے۔ ذات کا پختہ تصور کہ وہی موجود ہے، اس پہ یقین کا قائم ہو جانا صفات کے تعلقات کو، یعنی زن، زر، زمین کی چاہ کو کم کر دیتی ہے۔ جیسے جیسے اس راہ میں پختگی بڑھتی ہے، کثافتیں دور ہوتی جاتی ہیں، وہ پروں کی طرح نیچے گرتی جاتی ہیں، اور ہوتے ہوتے آخر سب سے بڑا حجاب کہ میں ہوں، وہ انا، وہ میں سے انسان کو نجات ملتی جاتی ہے۔ درویش مجذوب: مجھے تو بہت مشکل لگ رہا ہے۔ میں جسم ہوں، جان ہوں، میرے عمل اور ہیں، اور جو میرے ارد گرد ہے وہ بھی کچھ اور ہی نظارے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو جس شاخ میں اٹکے ہیں اسی میں جھولتے اپنی زندگی کا دور ختم کر بیٹھتے ہیں۔ اے میرے نفس، اے میری جان، تمہیں اوروں سے کیا؟ اگر تم اپنی ہی بات کرو کہ تم کیا ہو اور تمہارے عمل کا ہی تم سے جواب لیا جانا ہے، تو شاید تمہاری حالت بہت بہتر ہو جائے۔ تمہیں وہ بھولا ہوا سبق یاد آ جائے کہ جس کی جیسی ہے طبیعت اس کا ہے ویسا عمل، وہ کریں گے کام ویسا دل کے حجرے سے نکل۔ چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں، وہ خوش رہیں، خوش دل رہیں۔ کیوں کوئی الجھے، کوئی کیوں ان کو بد باتیں کہے؟ ان میں اچھے لوگ ہیں اور ان میں ہی ہیں خوش اعتقاد، اپنے اپنے طرز میں رہتے ہیں
ہر دم دل میں شاد، دل بنا جیسا ہے جس کا ویسا ہے وہ بن گیا، کام کرتا ہے جسے جو کام ہے اچھا لگا۔ بات تو کچھ سمجھ آ رہی ہے، مگر انسان اگر سوچ ہے تو اس کے دماغ میں لاکھوں سوچیں گردش کرتی رہتی ہیں، تو کون سی سوچ اپنی ہے، کون سی پرائی، اور کس پہ کان دھرے جائیں؟ کچھ اس کے متعلق بتاؤ۔ سنو، ہر خیال کی ایک مخصوص آواز ہے جو انسان کے من کو سنائی دیتی ہے۔ تمہارا کام ان آوازوں کو پہچاننا ہے، انہیں چھانٹنا ہے۔ تمہیں خود میں جو لفظ سنائی دے اسے توجہ سے سننا، کہ تمہیں خود میں جو لفظ سنائی دے اسے توجہ سے سننا، کہ انسان مار وہیں کھاتا ہے جہاں وہ اپنے ہی اندر گونجنے والی آوازوں پہ غور نہیں کرتا، اسے توجہ نہیں دیتا۔ خیال بس اتنا رکھنا ضروری ہے کہ دائیں بائیں سے آنے والی آوازیں یعنی خیالات جسم کے ہیں، اور جو خیال دل کے ہیں وہ ان دائیں بائیں ظاہری کانوں کی آوازوں سے جدا ہیں۔ وہ خیال کی لہر جو من سے اٹھتی ہے، جو ایک درمیانی راہ پہ ہے، دائیں اور بائیں کے درمیان ہے، اسے پہچاننے کی کوشش کرنا۔ اور یہ کوشش کیسے ہوتی ہے؟ کہ اگر آواز کی کشش اونچے مقام سے ہے، یعنی ان خیالات سے ہے، اس عمل سے ہے جو عمل تمہیں بلند کرے، کہ جو شخص عزت چاہتا ہو سو اللہ ہی کے لیے سب عزت ہے، اسی کی طرف سب پاکیزہ باتیں چڑھتی ہیں، اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں انہی کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی بری تدبیر ہی برباد ہوگی۔ تو وہ خیال جن کی کشش اوپر کی جانب سے ہو وہی دل کے خیال ہیں، باقی دائیں اور بائیں کے سنے سنائے بنائے ہوئے۔ تو جب تم ان خیالات کو پہچاننے لگو گے تو باقی خیالات وقت کے ساتھ ساتھ دماغ سے معدوم ہوتے جائیں گے، ان کی کشش، ان کا اثر زائل ہونا شروع ہو جائے گا، اور نجات حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ویسے مجھے نجات حاصل کس سے کرنا ہے؟ تمہیں خود سے ہی نجات حاصل کرنا ہے، اپنے اندر موجود اس مقام سے جہاں خواہشات نفسانی بیدار ہوتی ہیں۔ ان خواہشات سے نجات حاصل کرنا ہے جو تمہیں زمین کی طرف، جسم کی طرف، تنزلی کی طرف دھکیل دیتی ہیں، اور نجات کا سفر اسی دنیا سے جاری ہوتا ہے۔ کوئی ایسی نجات نہیں جو تمہیں وہاں جا کر ملنا ہے۔ تم اپنے لیے کوشش یہیں کر رہے ہو، اور کوشش یہیں سے شمار ہوتی ہے، ورنہ اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بہت دور ہٹا ہوا۔ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ایک بات بتاؤ کہ میں سنتی ہوں لوگوں سے کہ روحانی نظارے، روحانی واردات ہوتی ہیں، اور کسی کو دکھائی دیتی ہیں اور کسی کو نہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو اندر ہے وہی باہر ہے، جو باہر ہے وہی اندر سے نکلا ہوا ہے۔ بیداری اور کچھ نہیں ہے، خواب کی ایک کثیف صورت ہے۔ کثیف کہتے ہیں ایک ایسی کیفیت کو جو گاڑی ہو، سخت ہو، جس کا الٹ لطیف ہے۔ کثیف جسم ہے، لطیف روح ہے، اور جو کثیف اور لطیف ہے وہ ایک میں ہی ہے، اپنی حالتوں سے جدا کوئی تیسرا نہیں۔ تو بیداری اور کچھ نہیں ہے بلکہ خواب کی کثیف صورت ہے کہ جو بیج میں رہتا ہے وہی پتے، پھل، پھول کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ بیج میں کیفیت نہ ہوتی تو ظاہر میں کچھ نہ ہوتا۔ تو روحانی نظارے تمہارے اندر ہی ہیں جو تمہیں تمہاری ہی مختلف کیفیات میں نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی شے تم سے باہر نہیں، وہ تم میں ہی ہوتی ہے۔ بس جب تم اس خیال کو بار بار یاد کرتے ہو، اس پہ دھیان دیتے ہو تو وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ سب نظارے کثیف میں لطیف، لطیف تر یا لطیف ترین شکل میں موجود ہیں۔
ہر خیال ایک بیج ہے جو تمہارے میں بویا ہوا ہے۔ تم جسے غور کا پانی دیتے ہو تو وہ پھلنے پھولنے لگتا ہے، پھوٹنے لگتا ہے۔ تو ان نظاروں کی پہچان، ان آوازوں کی پہچان کیا ہے کہ یہ خیال اونچائی سے ہیں یا زمینی؟ جب خواہشات کی ملی جلی لہریں انسان پہ وارد ہوتی ہیں تو ان کی پہچان کیسے ہو؟ تو یہ سوال ہے تمہارا۔ تو جب خیالات کی یلغار ہوتی ہے تو جاگ اٹھیں گے دل کے جذبات کلی، خواہشوں کی ہوگی با شگفتہ کلی۔ جاہ و حشمت مال و زر کی چاہ میں منہ کے بل تم گر پڑو گے راہ میں۔ یہ تجارت کی طرف لے جائیں گے، یہ عمارت کی طرف لے جائیں گے، پھر رہے فقیری کی باقی نشان۔ چاہو گے ہو جانا سلطان جہان، دل میں رشکوں کی حسد بڑھ جائیں گے۔ جو نہ مانیں گے وہ منہ کی کھائیں گے۔ جب مریدی پیری ہے کسب معاش، ہوگی پھر دنیا کی دولت کی تلاش۔ یہ ہیں خطرے اور خطرات عظیم، رخ ہے ان کا جانبے نارے جہیم۔ اس بلائے عظیم سے، اس جسم سے، اس نفس کی ان خواہشات سے جو اسے زمین کی طرف دھکیل رہی ہیں، کوئی یقینی تدبیر بھی ہے جو انسان دور ہو سکے؟ انسان کے دل میں ہر طرح کے خیالات کا گزر ہوتا رہتا ہے۔ وہ جانتا ہوا انجان بنتا ہے، انجان ہوتا ہوا بھی ہر قسم کی پہچان رکھتا ہے۔ انجان اسے بننے پہ اس کی نفسی خواہشات ہی تو ابھارتی ہیں۔ وہ ان میں خوشی محسوس کرتا ہے، وقتی سکھ کو سب کچھ سمجھتا ہے، جبکہ جہاں سکھ ہے وہاں ہی دکھ بھی ہے۔ خواہشوں کے دام میں جو شخص ہوگا مبتلا، یہ سمجھ کہ دکھ اسے ملتا رہے گا برملا، کہ اس نے سچی خوشی کو پہچانا ہی نہیں، کہ سچی خوشی اس عمل میں جس عمل میں تمہیں پیدا کرنے والا خوش ہے، اور جس عمل سے صرف تم خوش ہو وہی بلائے عظیم ہیں۔ کہ جہاں جہاں کسی بھی قسم کی خواہش ہوگی وہیں وہیں نئے نئے قسم کے دکھ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ نجات خواہشات کے ترک میں ہے، نفس کی مخالفت میں ہے۔ نفس امارہ جو تم میں زمینی حصول کے لیے بے چینی پیدا کرے وہی تمہارے زوال کا باعث ہیں، اور جو عمل اس رب کی رضا سے تعلق رکھتے ہیں وہی عمل انہی عمل کو کرنے کی خواہش کو عروج ہے۔ وہی خیالات درجے بڑھاتے ہیں، وہی سفر طے کرواتے ہیں، وہی روحانی منظر بنتے ہیں، وہی سامنے آتے ہیں۔ تو جدید دور میں بڑی ترقی ہو گئی، مگر جیسے جیسے نئی نئی چیزیں پیدا ہوں گی نئے نئے دکھ بھی پیدا ہوتے رہے۔ اور اگر روحانیت، خیال، انسان کی روحانی صفت اس کے دل پہ غلبہ پالے تو دل، عقل اور جسم کی حالت بدل جاتی ہے۔ کسی بات کا خیال نہیں رہتا۔ کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ خیال تھا، حقیقت تھی ہی نہیں۔ یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اور کیا کبھی خیال پہ بھی کسی کی گرفت ہوئی؟ اور خیال بھی وہ جو تمہارا اپنا نہیں۔ تم تو اس ذات کے خیال کی صفات کے ناموں سے نکلے ایک وجود ہو جو خیالی ہے، جو وقتی ہے، کہ جو کچھ ہے وہ وہی ہے، باقی سب اسی کے خیال ہیں جو اسی میں لوٹ جائیں گے۔ تو جب اس کا دھیان، اس کا خیال دل پہ غلبہ پالے تو دل، عقل اور جسم کی حالت بدل جاتی ہے، اور کسی خیال کا دھیان نہیں رہتا، اور جسم رکھتا ہوا انسان بغیر جسم کے کہلانے لگتا ہے کہ مرنے سے پہلے مر گیا۔ نجات پالی اپنے آپ ہی سے، اور جسم رکھتا ہوا انسان بغیر جسم کے کہلانے لگتا ہے کہ مرنے سے پہلے مر گیا۔ نجات پالی اپنے ہی آپ سے، اور پھر جسم و دل
دونوں ہوں ان سے کیا ضرر، دل میں ہو اگر روحانیت کا کچھ اثر، روح کی اس وقت میں ہوگی خبر، کچھ کا کچھ بن جائے گا فوراً بشر، فقر کی تعلیم ہے روحانیت، احدیت ہے اور یہی وحدانیت، توڑ دے جسمانیت کے بند کو، مان جا فقراء کے کامل بند کو، روح میں آ جا کہ روحانی بنے، مختلف ہے روح جسم و عقل سے، دے دیا ان حالتوں کا سب پتہ، اب سنبھل کر رہ سنبھلنے کی ہے جا۔ تو بات سمجھ آئی؟ کچھ سمجھ آنے لگی ہے کہ یقینی تدبیر صفائی قلب میں ہے، یعنی تزکیہ نفس میں ہے، اور اس کے لیے نیک صحبت چاہیے، اور سب سے قریب صحبت انسان کی اپنے آپ سے ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے قریب اپنی تنہائی میں ہوتا ہے، تو تنہائی بھی پاک ہونا چاہیے۔ میں تنہا بھی ہوں تو بھی تنہا کہاں ہوں، میرے کان مجھے میری ہی خواہشات کی فہرست سنانے لگتے ہیں، میری آنکھیں مجھے منظر دکھانے لگتی ہیں، تو سب سے پہلے مجھے اپنی اس صحبت کو پاک کرنا ہے جو میرے اندر ہے، اور پھر جو مجھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے اس کی جانب راہ بنانی ہے، اور وہ تبھی بنتی ہے جب اپنا آپ بھی اپنے سے جدا ہو، کہ جسم صالحہ دل صالحہ نیت سالم منزل آسان۔ بہت خوب اے میرے نفس، اے میری جان، تم نے اپنی روح کی بات سمجھ لی، تو آؤ اب ایک جان ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کریں، مجھ میں پاکیزہ خیالات تمہیں عمل پہ گامزن کریں، ہماری یہ جوڑی رب کے پاس اس کی خوشنودی کے ساتھ لوٹے، اور وہ رب کہے کہ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پس میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔ اس کی جنت میں داخل ہونا اس کی رضا میں داخل ہونا ہے، اور جہنم میں داخل ہونا اس کی ناراضگی میں داخل ہونا ہے، کہ یہ جنت اور جہنم اسی کے لطیف خیال کی کثیف شکل ہیں، اور خیال لوٹ جائیں گے جہاں سے نکلے، تو خیال کب جدا ہے اس سوچنے والے سے، تو زمانہ وہ دور ہے جو اس میں گزر رہا ہے، اور زمانے کو برا کہنا اسے برا کہنا ہے، زمانہ جیسا تھا ویسا ہی ہے، لوگ تبدیل ہوتے ہیں، لوگ تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں زمانے کے مخالف چل کر، تو جب تک نفس کی خواہش کے مخالف نہ چلو گے یہ تمہیں حقیقت سے قریب نہ ہونے دے گا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو اپنے علم کے نور سے جگمگا دے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔